پہلے تمام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے اس بزم کے اندر شمولیت کی تھی۔ دور و نزدیک تو دوست احباب چل کے آئے، قبلہ برادرم بھائی محمد بلال صاحب اور دیگر جنہوں نے ابھی تک میں زیارت نہیں کر سکیا، اللہ رب العالمین سب دانا قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا ومقصودنا وموجودنا وملجأنا ومعوانا وأعلانا وأولانا ومولانا ومرشدنا ومشيخنا وكريمنا ورحيمنا ومكينا ومدنينا وروزتنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين محبت دینال آقا انعامدار مدینہ دی بارگاہ دے اندر تحفہ درود السلام پیش کرو اس یقین کامل دنال کہ مکین گنبد خضرا ساڑھے درود نو سماعت بھی فرما رہے ہیں اور اپنی مدار دے بچو برکات بھی عطا فرما رہے ہیں۔ دلائل الخیرات شریف کی حدیث پاک بڑی معروف ہے، اسمع الصلاۃ اہل محبت ہی و اعرفہم، امام جزولی نے لکھی ہے، اور امام جزولی وہ ہستی ہے کہ جمال الاولیاء صفحہ 166، جمال الاولیاء صفحہ نمبر 166 تے لین نمبر 3 دے اندر علامہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس ہستی دی تعریف پہ بیان کرتے ہیں۔ امام جزولی فرماندے حضور دا فرمان، حضور دے صحابی، دو تین صحابی
معروف روایت ہے کہ حضرت امام جزولی فرماندے نے کہ حضور نے فرمایا اسمع الصلاۃ اہل محبت ہی و عارف، فرمایا جدو کوئی بندہ محبت دے نال حضور دی بارگاہ تے درود اور سلام پیش کرے، آمنہ دے لال اس درود نو خود سن دے محبت دے نال الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی۔ آواز نہیں آ رہی، محبت نال پڑھو یار، میری گل تے نہیں نا، ودو آدھے چہرے والے آقا دی بارگاہ تے درود پیش کرنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ، وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، سبحان اللہ، ارال کے پڑھو ذرا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی دغلانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے۔ انتہائی واجب الاحترام عزت مآب فخر ذیشان عالم نبیل فاضل الجلیل خطیب العصر فقیہ العصر خطیب الاسانی وائز العرفانی قبلہ برادر محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد رفیق نقشبندی الخیری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ نے بڑی محنت نال اس ادارے نو قائم کیتا اور اس ادارے نو آباد کرن لئی بھی آپ نے بڑی محنت کی تھی۔ میرا فقدان میرا ایمان ہے، اللہ رب العالمین انہاں نو اس دا نعمت بدل اور اس دا اجر دنیا تے بھی عطا فرمائے گا، اور قیامت اندر اللہ رب العالمین انہاں دی نسلاں نو عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ آپ سٹیٹ تے جلوہ فرمانے اور نال ہی آپ دے ساڈے علاقے دے امام صاحب خطیب ساڈے سراں دے تاج بزرگ قبلہ حضرت مولانا قاری صوبیدار صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف فرما، دیگر علماء کرام، ثنا خان و عوام اہل سنت، اللہ رب العالمین سب دانا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ عزیزان گرامی القدر، بندہ ناچیز تو بعد انشاءاللہ حضرت دا خطاب ہوئے گا، اور اس تو بعد جنہ طالب علمہ نے اللہ دے قرآن نو تکمیل تک پہنچایا ہے، انہاں دے سراں دے اُتے دستار سجائی جائے گی۔ دعا کردا اللہ سونا انہاں نو عمل کرن کریم رؤوف الرحیم نبی کو مبعوث کیا، اور اللہ رب العالمین نے مبعوث کرنے کے ساتھ ساتھ فرمایا والذی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا میں نے اپنے اس محبوب کو مبعوث کیا ہے تاکہ آ کر تم کو کلام اللہ سنائے، اللہ کا بولو کلام سنائے،
مقصد میلاد عرض کر رہا ہوں۔ گزشتہ سال میں نے حضور کے میلاد کے حوالے سے الحمدللہ بالتفصیل و بالدلائل عرض کیا تھا، اور آج میں مقصد میلاد، حضور کی آمد کا مقصد کیا ہے۔ ہم جو اس ادارے میں آئے ہیں تو کچھ لے کر تو جائیں گے، اپنی جھولیوں میں رحمت کے سمندر لے کے جائیں۔ یہ نہ ہو کہ یہاں جانے کے بعد آپ کی زبانوں پر میرے شکوے ہوں، بلکہ نہیں، ایسا جملہ دوں کہ آپ بعد میں بھی دعائیں کرتے ہوئے جائیں کہ حضرت سے جو بات سنی ہے اس پہ عمل کرنے کو دل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے اپنے رسول کو بھیجا تاکہ تم کو قرآن سنائے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے قرآن کا مقام بہت بلند ہے۔ جس طرح صاحب قرآن شان والا ہے، اسی طریقے سے قرآن بھی، اس قرآن کی عظمت بہت بلند ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کی اتباع کی ضرورت ہے، اور اتباع مصطفیٰ کے لیے کلام اللہ کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے پنجابی چ مثال دین لگا میں، اے موبائل ہوتا نا، موبائل اسی ڈبا کھول دیا نا، وچ ایک کتاب ہوندی جی، کتاب اندے تے لکھیا ہوندا ہے بھی اینو پانی تو بچانا ہے، اگ تو بچانا ہے، ایسی چیزوں تو محفوظ رکھنا ہے۔ اگر نہ بچایا تو کی ہو جائے گا؟ ڈیڈ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تے کمپنی یہ نقصان دی ذمہ دار نہیں ہوئے گی۔ ہاں اگر تسی انہاں دے مطابق چلایا تو پھر نقصان ہو گیا، تو پھر کمپنی دی ذمہ داری ہے۔ تو قرآن بن کے ہے ہدایت کہ اے ایمان والیو کس طرح زندگی بسر کرنی ہے، آپ نے زندگی بسر کرنا ہے تو کس انداز سے زندگی گزارنا ہے۔ اگر قرآن کی مان کے چلیں اور پھر ہم سے لغزشیں ہو جائیں تو پھر تو کرم خدائے پاک فرما دے گا صدقہ مصطفیٰ کریم کا۔ اور اگر ہم نے قرآن کی نہیں مانی تو پھر ہمارے لیے کیا انجام ہوگا؟ ہم خود سوچیں اس بات کو۔ حضور کی میلاد کی اتنی بڑی بزم، خوشبختی ہے۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے بیٹے کا نام ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمت والرضوان۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی، بڑا مشہور واقعہ ہے، علماء بیان کرتے رہ جاتے ہیں کہ میرے والد گرامی ہر سال وسیع پیمانے پہ حضور کے میلاد کی محفل سجایا کرتے تھے۔ ایک سال ہمارے حالات کی ناسازگی کی وجہ سے ہم وسیع اہتمام نہیں کر سکے۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے ایک چنوں کی پلیٹ لی، کتنے ہوں گے؟ آدھا پاؤ یا پاؤ لگا لیں، اس پر میرے آقا کے درود کا تحفہ پیش کیا اور حضور کی آمد کی خوشی کا ارادہ کر کے تقسیم کر دیے۔ رات کو سوئے اور دل والی آنکھ بیدار ہو گئی، ظہری آنکھ بند ہوئی تو شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی دیکھتے کیا ہیں کہ وہی چنے حضور تناول بھی فرما رہے ہیں اور خوش ہو کر کہہ رہے ہیں عبد الرحیم تیرے چنے ہمیں بہت پسند آئے۔ سبحان اللہ! اتباع مصطفیٰ کا فائدہ کتنا ہے۔ ہم لوگ اس چیز کے طالب ہوتے ہیں کہ آقا کا دیدار ہو جائے، ہم مکہ مدینہ کی حاضری کے لیے چلے جائیں، لیکن ہم ایسا مزاج تو بنائیں نا، ہم ایسا وقت اپنے لیے ثابت تو کریں نا کہ خود ہی وہ بلا لیں۔ بلاوے کے لیے وقت چاہیے۔ دیکھو نا بہانہ بنتا ہے حضور کے دیدار کا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے گھر میں میلاد کی محفل سجائی تو آپ کے پڑوس میں ایک سید زادہ رہتا ہے۔ آج بھی لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے پتہ نہیں ہے یا نہیں، اس طرح ڈامہ گیری لوگ کرتے ہیں۔ کسی کی شان میں کمی نہیں آتی، جس کو اللہ عزت دے دے اس کو کوئی کم نہیں کر سکتا۔ میرے نبی کا خاندان ہی رہتا ہے، کوئی مانے پھر بھی وہ خاندان مصطفیٰ ہے، کوئی نہ مانے پھر بھی وہ خاندان مصطفیٰ ہے۔
تو امام اہل سنت نے حضور گھر میں محفل میلاد سجائی تو پڑوس میں ایک سیدزادے رہتے تھے لیکن خطا کار تھے. تو امام صاحب نے سوچا بھئی یہ خطا کار ہیں, ان کو میں نہیں بلا سکتا, اچھے اور نیک لوگوں کو بلاتا ہوں, نیک محفل ہے. محفل تو ختم ہو گئی. رات کو احمد رضا کی جب آنکھ لگی نا تو کیا دیکھا کہ حضور کریم رؤوف الرحیم نبی ایک ندی کے کنارے پہ, ایک نہر کے کنارے پہ کھڑے ہیں اور ایک سفید کپڑے کو بار بار دھو کر نچوڑ رہے ہیں. امام اہل سنت آگے بڑھے اور عرض کیا آقا لائیے میں اس کو دھو دیتا ہوں, یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا رضا تیرا کام نہیں ہے, یہ وہ غلاظت جو تجھے میرے خون میں نظر آئی ہے نا یہ میں نے دھونی ہے, کیونکہ تجھے تو وہ غلاظت نظر آئی ہے, تو نہیں دھو سکتا. سید سے تھوڑا سا ذہن میں وہم و گمان پیدا کیا, لیکن عشق کی منزلوں کے اندر بہت وسیع ہے تو دیدار تو ہو گیا نا. بہانہ بنانا, کمری والے تو آ گئے اور پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سنتے رہ جانا یہ بھی ایک بہانہ تھا. حضور کا دیدار نصیب ہو گیا. عاشقوں کو دیدار کیوں ہوتے ہیں؟ عاشقوں کے انداز جدا گانا ہے. میں نے امام جزولی کی بات کی ہے. امام جزولی وہ ہیں جن کی انتقال کے بعد 77 سال بعد سیلاب کی وجہ سے قبر بیٹھ گئی تو اس کو تبادلے کی نیت سے لوگوں نے اس قبر کو کھودا. جب جست نکالا 77 سال بعد بھی ان کا چہرہ اتنا تر و تازہ تھا جیسے ابھی دفن کر کے گئے. عاشقوں کے چہرے نہیں بگڑتے, عاشقوں کے چہرے سہانے رہا کرتے ہیں. یہ وہ ہستیاں جنہوں نے درود تاج آپ لوگ سنتے ہیں, علماء پڑھتے رہ جاتے ہیں. اس کے جو لکھنے والے امام ہیں ان کا نام ہے امام جزولی. ایسی عظیم ہستی ہے. اور آپ کی علمیت کا عالم کیا ہے؟ یہی جمال الاولیاء کے اندر جو میں نے واقعہ پیش کیا ہے, اسی کے اندر جمال الاولیاء کے اندر صفحہ نمبر 153 پر اسی اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت شاہ یہ جو امام جزولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں یہ ایک دن خواب میں سو رہے تھے اور خواب کے اندر کیا دیکھا, حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے سے ودعا کے چہرے والے آقا آ رہے ہیں اور ودعا کے چہرے والے آقا کی پہلو میں بازوਆਂ دے تلے حضرت امام غزالی جنہوں نے المنقذ من الضلال کتاب لکھی. حضرت امام غزالی حضرت امام جزولی کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کی بغل میں ہیں اور حضور نے پوچھا اے موسیٰ اے عیسیٰ کیا تم نے میرے غزالی جیسا عالم کیا اپنی پوری امت میں دیکھا ہے؟ وہ امام غزالی. تو یہ امام جزولی نے اس بات کو نقل کیا ہے تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ عاشقوں کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے, عاشقوں کی زندگی بسر کرنے کے سہانے طریقے ہوتے ہیں, کسی کی سمجھ میں آتے. باقی حضور دا دیدار سبحان اللہ لیکن قسمت نہ لگتا جائے. اگر ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور ہماری شفاعت کریں تو قرآن کو بھی ماننا پڑے گا, محمد کے فرمان کو بھی ماننا پڑے گا. سورۃ الفرقان تے آیت نمبر 19. ہم لوگ شفاعت کا آرزومند بنے بیٹھے ہوتے ہیں نا, اور یہ تو بات سچ ہے, سلطان باہو نے کہا ہے وہ بعد میں پہلے قرآن. شفاعت تو حضور نے کرنی ہی کرنی ہے لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. سورۃ الفرقان ہے, آیت نمبر 19 ہے. میرا کریم رب خود ارشاد فرماتا ہے کہ میرے لجپال نبی قیامت کے دن یہ دعویٰ پیش کریں گے, یہ اعلان کریں گے اے میرے مالک و مولا یہ جو میری قوم آ گئی ہے اس نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا.
ہم تو شفاعت کے طالب ہیں نا. اگر حضور نے ہم میں سے کسی کی طرف انگلی کا اشارہ دے کر کہہ دیا کہ مالک مولا یہ جو تیرے سامنے کھڑا ہے اس نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو سوچئے ہمارے ساتھ ہونا کیا گئے. ہم تو برباد ہو جائیں گے نا، ہم تو ذلیل و خوار ہو جائیں گے. امیر المجاہدین کی روح تڑپی. آپ فرماتے ہیں اتنی محبت ہو میرے کریم نبی سے دنیا میں کر کے جائیں نا کہ جب روح میرے پیران خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے وہ میرا فقیر آ رہا ہے. حضور کی اتباع اس طرح کر کے جاؤ کہ ہمارے پاس فرشتے ہمیں لینے آئے تو کملی والا آ جائے. اتفاق سے پھر ایک مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی بات یاد آ گئی. اشرف علی تھانوی صاحب نے تذکرۃ الاولیاء کے اندر صفحہ نمبر 121 پہ یہ بات لکھی ہے اور کہتے ہیں، اور جمال الاولیاء کے اندر بھی ہے، اور آپ کی ایک اور کتاب ہے اس کا بھی اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، اس کے اندر بھی ہے. 3 جگہ ہمارے خلفاء پہ 3 کتابیں، تینوں اشرف علی تھانوی صاحب کی جو بانی جس کو دیوبند کا بہت بڑا حکیم الامت مانا جاتا ہے، ان کی یہ تینوں کتابیں ہیں. تینوں کے اندر مختلف صفحات پہ، وقت کی قلت ہے ورنہ صفحات چھوڑے ہم لین بلکہ الفاظ نمبر بھی بتا سکتے ہیں الحمدللہ کہ کتنے نمبر کے الفاظ پہ بات شروع ہو رہی ہے. تو وہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ بریلی کی گلیوں میں. کہاں؟ بریلی کی گلیوں میں کریم رؤوف الرحیم نبی آ چکے ہیں. حضور تشریف لا چکے ہیں. حضور کے ساتھ عشرہ مبشرہ کا بھی انہوں نے ایک کتاب میں لکھا ہے اور بقیہ دونوں میں لکھا ہے کہ 4 خلفاء اور حضور کو میں نے دیکھا بریلی کی گلیوں میں ہیں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسے آنا ہوا؟ فرمایا تھانوی آئے 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 تو نہیں جانتا، آج ہمارا رضا رہا ہے، آج ہمارا رضا رہا ہے. تھانوی صاحب فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو مجھے خبر ملی امام احمد رضا دنیا سے چلے گئے. تو پر رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے. سخی پیا کو واللہ جو میں نہ دیکھوں واللہ تو کیسے کاٹوں تیری رتیا. اور بڑا کمال دا شعر یہ کیا خدا تعالی بھی ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر. بچا دو آ کر شفیع معاشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے. سخی پیا کو واللہ جو میں نہ دیکھوں واللہ تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیا. وہ امام یہ مقام ملا کہاں سے؟ اتباع مصطفیٰ سے. حضور کی اتباع لازم العمل ہے. ہر عمل کے اندر میرے نبی کی اتباع ضروری ہے اور اتباع کے بغیر بات نہیں بننی. جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی ہے وہ پڑھ گئی کیونکہ وقت کی قلت ہے، رات کافی گزر چکی ہے. ہم تو پھر بھی حاضری لگوا سکتے ہیں. حضرت صاحب کو اسپیشل بلایا، یہ خصوصی خطاب فرمائیں گے. ہم تو صبح بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت ہمیں تو بلا کر کہا جا سکتا ہے جتھے گال چھٹی سے یہ شروع کرو کہ نہیں سکتے نہیں لیکن ساتھ سکتے جنا جی. سامعین سے وقار اللہ دا قرآن، اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم جو دیا ہے وہ کیا دیا ہے؟ ہم لوگ توحید کو بھی مانتے ہیں، رسالت کو بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ نے حکم کیا دیا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. جسے قرآن سن کے مزہ آیا دل سے بولے سبحان اللہ. میں پھر پڑھ دیتا ہوں. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ.
فرمایا جو لوگ میری محبت کے دعوے کرنے والے ہیں، آسان ترجمہ کر، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کو ضرورت کس بات کی ہے؟ فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرے نبی کی اتباع بجا لیں، میرے نبی کی اتباع کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، پھر ہی ان کو اللہ کی محبت ملنے والی ہے۔ آئیے دوسرا مقام، اللہ کا قرآن، اللہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور میں میرے نبی کے طریقوں پہ چلوں۔ آج ہم عظمت اصحاب نبی کو بلند کرتے ہیں نا، ذکر کرتے ہیں نا صحابہ کا، وجہ کیا ہے؟ اتباع کے اندر اتنی بھی انہوں نے لغزش برتنے کو پسند نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، حضور خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب حضرت عبداللہ ابن رواحہ مسجد کے دروازے میں ہے، جس طرح یہ سامنے مدرسے کا دروازہ ہے، ایک قدم اندر ہے ایک باہر ہے، وہیں بیٹھ گئے۔ جب نماز جمعہ سے حضور نے فروغت حاصل کی تو حضور نے پوچھا اے عبداللہ ابن رواحہ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ فرمایا حضور میں نے آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ سنا کہ بیٹھ جاؤ، تو میں بیٹھ گئے۔ یہ تھی اتباع۔ میرے نبی علیہ السلام نے نا یوم وصال کے روزے رکھے، یوم وصال کے روزے رکھے، 3 دن تک روزہ، روزے پہ روزہ، صبح سحری کی، شام کو افطاری نہیں کی، دوسرے دن بھی سحری بھی نہیں کی، روزہ چلتا رہا 3 دن تک۔ آقا علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ صحابہ کو حضور سے محبت کچھ جداگانہ تھی۔ جب صحابہ نے دیکھا حضور اس طرح روزہ رکھتے ہیں، صحابہ نے بھی شروع کر دی۔ جب تیسرا دن آیا نا تو صحابہ کی طبیعتیں کمزور ہونے لگ گئی۔ صحابہ کی طبیعت کی کمزوری کی وجہ سے جب ان کے چہروں سے آثار واضح، حضور نے پوچھا اے صحابہ کیا ہوا؟ اس سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ مقتدی کو پریشانی ہو تو امام صاحب کا حق بنتا ہے پوچھ لیں بھائی جان کیا پریشانی ہے، کیا ہوا، کیوں تکلیف میں ہو؟ نبی پاک کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ کیا ہوا تمہیں؟ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا، اس ادا کو ادا کرنا شروع کر دیا۔ حضور نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں میری مثال کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اتباع میں کمی نہیں آئی۔ یہ صحابہ کرام جنگ کے اندر حضور کی خدمت میں عرض کرتے یا رسول اللہ ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں اور اس بھوک اور کمزوری کے اندر لڑ رہے ہیں۔ حضور نے بدن مبارک سے کپڑا ہٹا کے دکھا دیا، فرمایا غلاموں اگر تم نے ایک باندھا ہوا ہے تو تمہارے قائد نے 2 باندھے ہوئے ہیں، یہ تھے قائد۔ تو صحابہ کرام کی اتباع میں کمی نہیں آئی، کبھی بھی نہیں آئی۔ ہر عمل جس کو دیکھ لیا کہ حضور نے کیا ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کی۔ پھر اللہ رب العالمین نے انعام کیا دیا؟ آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے قدم مبارک آگے بڑھایا، قدم مبارک آگے بڑھایا اور جو ہاتھ بلند کیا، ہاتھ نیچے کیا، مقام پہ آئی، نماز مکمل ہو گئی۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا نماز کے اندر کوئی نواں حکم آ گیا ہے؟ جو کہتے ہیں نا نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا۔ میں نے کہا ایسے ویسے کا ڈر نہ ہوتا تو میں تیرا تیسے کا ایسا کر دیتا۔ محمد عربی کے غلام حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، حضور نے ہاتھ بھی آگے بڑھایا، قدم بھی آگے بڑھایا، غلام پوچھ رہے ہیں سوڑیا یہ حکم ضروری ہے؟ بھائی دیکھ رہے تھے تو پوچھا نا، دیکھ رہے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہمیں بھی یہ عمل کرنا پڑے گا؟ حضور نے فرمایا نہیں غلاموں، اصل میں جب میں نماز پڑھا رہا تھا نا تو جنت کے انگوروں کا گچھا مجھے نظر آیا، میں نے چاہا غلاموں کو دے دوں، جب میں نے ہاتھ بڑھایا تو مجھے خیال آیا اگر دنیا میں کھا لیں گے تو جنت میں لذت کہاں سے لیں گے؟ اور دوسرا حضور کو کیا خیال آیا کہ اگر آ گیا دنیا میں تو یہ تو قیامت تک ختم بھی نہیں ہوگا۔ حدود طائر سدرا حضور جان
تیرے کہاں ہے بچے بچے نو آندے پڑھ لو محبت دے نال کہاں ہے شیب اللہ حضور جانتے ہیں انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود پر تمام دغیر کا نقشہ اس شعر دے نا ایک گل بڑی مزے دی یاد آ گئی امام بوسیری دی کلام لکھے حضور نے فرمایا بوسیری وقت شارٹ کٹ تے بالکل سادے انداز ہونا وہ کلام سناؤ جڑا لکھیا دو امامان حضور نے آکے کہ کلام سناؤ ایک انہاں نو ایک جنہاں نے لکھیا سی بلغ العلا بکمالہ کشفت بجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ ایتھے لکھ کے اگے عقل کم چھڑ گئی لکھیا نہیں جاندا جدو وقت گزر گیا حضور آ گئے فرمایا اب کیا ہوا آگے کیوں نہیں لکھتے سونیاں جملے نہیں آندا حضور نے فرمایا لکھوے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ یہ وہ درود ہے جس کے اندر جملہ میرے آقا اور یہی وجہ ہے اپنوں کے سٹیٹ پہ بھی پڑھا جاتا ہے اور غیروں کے سٹیٹ پہ بھی پڑھا جاتا ہے وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر اس جملے کی برکت ہے اور اس عشق کی برکت ہے تو آج سے ہم ارادہ یہی رکھیں کہ جس حکم کی خبر مل گئی اس پر عمل کریں گے سب سے پہلا حکم کیا ہے هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیات فرمایا میرا یہ نبی آیا ہے تاکہ تمہیں آیات سنائے کلام اللہ سنائے اللہ کا قرآن سکھائے آگے ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ حکمت عطا فرمائے سنت زندگی اپنے طریقے اپنا انداز زندگی آپ کو بتلا کے جائے کہ اے غلاموں زندگی بسر کرنے کے انداز کیا کیا ہونے چاہیے اس لیے میرے نبی کے غلاموں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا بھی جا کے میرے نبی کی ذات والا صفات سمجھ آنے والی گئی جس نے صحابہ کو چھوڑ دیا گئے وہ آل سے دور نکل چکا ہے اور جس نے آل کو چھوڑ دیا ہے وہ میرے نبی تک کبھی نہیں پہنچ سکتا دور تک پہنچنے کا راستہ صحابہ اور اہل بیت کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے اور ان کی بات کو ہم نے سنا سمجھا تو ہم مصطفیٰ تک پہنچ گئے اور حضور کی اتباع اگر زندگی میں آ جائے تو پھر بندہ خالی نہیں رہتا پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے اوپر ایمان کو نقش کر دیتا ہے اور اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ حضور کو ماننا کیسے ہے جو کچھ رہے ایسے نہ مانے ایسے مانے نہیں اللہ رب العالمین کا حکم موجود ہے اس بات کے اندر سورۃ المجادلہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے نبی کو اس طرف جو ماننے والے فرمایا محبوب جو تجھے اور مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے نا وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں گے تیرے اور میرے دشمن کو کبھی پسند نہیں کریں گے کبھی بھی ایسا پسند نہیں کریں گے کہ ان کو وہ بندہ اچھا نہیں لگے گا جو تیرا میرا دشمن ہوگا آج ہم ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں اگر ہم حضور کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اس کا مطلب ہمارا بھی قلبی لگاؤ درست نہیں ہے جب قلبی لگاؤ درست ہو جائے گا پھر حضور کا گستاخ ہی نظر آئے گا دیکھو نا حضور علیہ السلام کے صحابہ کو حضور نے حکم دیا کہ اس کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ جو لپٹا ہوا اس کو یہی قتل کر دیا تم گستاخ ہم سوچیں بھی پتہ نہیں مسجد کا امام بن گیا ہے یا خطیب الاسلام بن گیا یا فلاں تو ہمارے مولویوں کو تو بیچاروں کا دماغ خراب ہے اگر اتباع مصطفیٰ میں کمی ہے میرے نبی علیہ السلام کی سیرت اور صورت کو نہیں سمجھتا تو حضور نے تو کعبۃ اللہ میں مروا دیا اس کو معافی نہیں ہے
اور جو عشق والے تھے حضور علیہ السلام جا رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی نال ہیں، ساتھ حضور کے تو اود پہاڑ سے گزر ہوا نا، تو اود پہاڑ جمعہ، علماء کا اپنا انداز ہے، ہمارا اپنا انداز ہے سادہ، ہم نہیں کہتے ناچا کودا ہلا زلزلہ، نہیں، جمعہ۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا رک جا، تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق دو شہید ہیں، تو وہ رک گیا، لیکن صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جمعہ کیوں ہے؟ عرض فرمایا کہ حضور نے حکم فرمایا اس لیے جمعہ ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے پیار رکھتے ہیں۔ یہ وہ عہد ہے جس نے حضور کے چچا کی جسد کو آگے نہیں جانے دیا۔ حضرت امیر حمزہ کا مزار ہے انوار وہیں پر موجود ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ مزار کی جو حقیقت ہے وہ یہی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جو کچھ بیان کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے چچا کا ہم جب جسد لے کر نکلنے لگے تو پہاڑ بھی پیچھے پیچھے۔ عشق ہو تو ایسا ہو، جب حضور سے محبت سچی ہو جائے گی پھر ہوگا کیا؟ کی محمدی سے وفا تو نے تو ہم دے، محبت سے پڑھ لو، دربار والے سارے پڑھ لو یار، یہ جلدی جان چھڑانی تھی پھر اچھی پڑھ لو نا یار۔ کی محمدی سے وفا تو نے تو ہم دی رے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم دی، کی محمدی۔ یہ وہ علامہ اقبال ہے جس نے جناب والا جب شکوے کی باتیں لکھی تو بڑے بڑے مفتیوں نے فتویٰ لگا دیا کہ یہ کافر ہو چکا ہے، لیکن جب جواب شکوہ پہ پہنچا تو ان علماء کی عقلیں تنگ ہو گئی، کیونکہ معرفت تو کسی کسی کو ملتی ہے نا۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال کے بھی کیا کہنے، اس شعر کے اندر آپ نے جو معرفت چھوڑی ہے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش تو کریں، آپ اپنی بات تو نہیں کر رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا کہنا کیا ہے، میرے مالک کا کہنا کیا ہے، کی محمدی سے وفا تو نے تو ہم دے رے، یہ جہاں چیز ہے کیا۔ تب میں سمجھا بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے سادات، بڑے بڑے مفتی خادم رضوی کی مزار پہ کیوں جا رہے ہیں۔ کی محمدی سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم دی۔ آخری شعر پڑھ دیں گے، میں اس شعر ویسے اپنی تقریر دا آخری حصہ بنا دو بالخصوص ربیع الاول۔ وہ کیڑا شعر، عشق نبی کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق نبی کی عشق نبی کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے بھی لغت میں اجالا ہوگا، بعد مرنے ہزارہ دے شاب منا دے، ہزارہ منا دے شاب پھول غلاب کے خادم رضوی کی مزار پہ اس لیے چڑھ رہے ہیں، عشق نبی کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے بھی لغت میں اجالا۔ ایک چھوٹی جی بھائی نے فرمائش کی تھی، حضرت تو اجازت لیندے ہوئے پیش کر۔ سامعین بابا فرید دلی بیٹے بیٹھے نے، تان بلا مٹ کے لے کے جا رہے، بابا پوچھے پتروں کدھر جاندے ہو، عرض کی تھی بابا جی مدرسے دا پانی کھا رہے، او دور چشمہ میٹھا پانی، او تو میٹھا پانی لین چلے ہیں۔ بابا جی نے فرمایا پترو اینا دور کیوں جاندے ہو، ایتھے جناب والا کھارا پانی میرے کو لے کرو، میں میٹھا کر دیتا کر سکتا۔ تال بلما مٹ کی بری بابا فرید سامنے رکھ دیتی، بابا فرید نے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی، پھونک مار
ماری سارے مٹکے مٹھے کر چھوڑے آل بھی لمبا پس پلٹی بہت میں پوچھے پترو جلدی کیوں آگئے آقا ایک بابا بیٹھا ٹپے تھے انہیں پھوک ماری سارے مٹکے مٹھے کر دیتے انہیں کیا بابا کی تکے ہوئے انہیں کیا بابا سورت فاتحہ پڑھی یا کل لگا سورت فاتحہ تو سانو بھی آن دیسی بڑی بڑے کاریاں سارے مولوی بہ گئے پڑھ پڑھ سورت فاتحہ پھوکر ایک مٹکا بھی مٹھا کوئی نہیں ہویا بابے رکل گئے طالب علم بابا جی تسا ایک بار سورت فاتحہ پڑھی تے پھوک ماری سارے مٹکے مٹھے کر چھوڑے اسا پھوکے مار تھک گئے ہیں ایک مٹکا بھی مٹھا کوئی نہیں ہویا بابا جی فرمایا پترو زبان بھی تے فرید آلی ہوئی سامی نزی وقار رات بڑی تیزی سے رمضان ہے میں نے وعدہ کیا تھا کہ سلطان باؤ کو پڑھتے ہیں پڑھیں گے انشاءاللہ وہ آخری شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا اس کے بعد حضرت کتاب فرمائیں گے پھر دستار ہوگی کیوں ہم آپ کو ساری رات میں لے کے بیٹھ سکتے ہیں لیکن آپ میں سے 95% لوگوں نے صبح کی نماز کے لیے پھر نہیں اٹھنا فائدہ پھر حضور دا ذکر ہو اگر نماز فجر ہی رہ جائے تو محفل میں آنے کا فائدہ اس لیے حضور علیہ السلام کے غلاموں حضور کے ساتھ مخلص ہو جاؤ کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے جب حضور کے ساتھ ہم مخلص ہو جائیں گے تو پھر ہونا کیا بے بسم اللہ اسی میں اللہ دا اتینی کیڑا بارا ناد شفاعتی سرور عالمی چھٹ سی عالمی سارا حدوں بے حدی درود نبی تے ات جیڑا بھی بچھڑا ملیا نبی سغرا اللہ رب العالمین جنی گفتگو ہوئی ہے اس تے مینوں پہلے تے تانوں بعد وچ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین